بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت شیعوں کے 3 بنیادی عقیدے ذکر کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، بہت سے حضرات کی طرف سے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب چونکہ ان حضرات کے یہاں گئے تھے، خوشیوں کی طرف سے اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کو تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور آہستہ آہستہ جو دوسرے سنی علماء ہیں ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ بھی جو ہے حق کو قبول کر لیں گے۔ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، حالانکہ مولانا سجاد نعمانی صاحب خود اپنی ویڈیو کے اندر اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان سے اتفاق نہیں رکھا جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ اہل علم کی طرف سے یہ بات بھی بار بار کہی جا رہی ہے کہ اس وقت ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے علماء اکرام کی خاص طور سے کہ لوگوں کے سامنے وہ اس کی وضاحت کریں کہ ان نظریات کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور ان لوگوں کی باتوں میں آ جائیں۔ اس لیے کہ بڑے پیمانے پر اب دیکھیے گا کہ شیعوں کی طرف سے جو ہے دعوت دی جائے گی، اور ہو بھی یہ رہا ہے کہ شیعوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا پر دعوت دی جا رہی ہے۔ بہرحال 3 بنیادی عقیدے شیعوں کے ذکر کیے جا رہے ہیں، اور یہ عقیدے خود حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنی ایک تحریر کے اندر ذکر فرمائے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب اور ان کے جو والد محترم تھے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، ان حضرات نے باقاعدہ جب خمینی کا انقلاب برپا ہوا تھا تو اس وقت ایک تحریر لکھی تھی اور ایک استفتاء مرتب کیا تھا۔ اس زمانے کے جو جتنے بھی دارالفتہ تھے بڑے سب میں وہاں بھیجا اور معلوم کیا گیا کہ اس طرح کے جو عقائد لوگ رکھتے ہیں کیا ان کو مسلمان سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو وہ کیا بنیادی عقیدے ہیں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو 2 آدمی گزرے ہیں، ایک تو خمینی تھے، دوسرے خامنئی۔ تو ان میں جو خمینی تھے انہوں نے تو صراحت کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر انہی عقائد اور نظریات کا اظہار کیا ہے کہ جو شیعوں کے عقائد ہیں، اثنا عشری شیعوں کے عقائد ہیں، انہی کا انہوں نے اظہار کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ البتہ جو خامنئی تھے وہ یہ سب نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا ایرانی انقلاب جب آیا تھا تو جو خمینی تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ایران کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے میں پوری دنیا کے اندر ایسے ہی انقلاب برپا کر دوں گا۔ لیکن خامنئی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ نہیں، یہ سب نہیں ہونے والا ہے۔ اگر تمہیں اپنی حکومت کو باقی رکھنا ہے، یہ ہے کہ تمہیں پوری امت مسلمہ کی اگر قیادت کرنی ہے تو پھر تمہیں یہ سب باتیں نہیں کرنی ہوں گی، تمہیں اپنے عقائد اور نظریات کو چھپا کے رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ شیعوں کے یہاں چیز پائی بھی جاتی ہے، ان کے یہاں تقیہ پایا جاتا ہے، عقائد اور نظریات کو چھپا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے عقائد اور نظریات کو چھپایا، اس کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کے برخلاف کیا۔ انہوں نے جو اس طرح کے فتوے دیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے، تو اور پھر بڑے پیمانے پر قرآن مجید سے متعلق پروگرام مرتب کرائے، ٹی وی پر جو ہے قرآن مجید سے متعلق قراء حضرات کی قراتیں اور دنیا بھر سے قاریوں کو بلانا، جن میں سنی بھی شامل ہوا کرتے تھے، ان سب کو بلانا، قرات وغیرہ کرنا۔ یہ اس لیے کرایا گیا تاکہ جو سنی مسلمان ہیں ان کو ایک اچھی نظر سے دیکھے اور ان کو اپنا لیڈر اور قائد تسلیم کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ظاہر ہے۔ تو بہرحال جو ان کے بنیادی عقائد ہیں وہ دیکھ لیں۔ ان میں سب سے پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اثنا عشریہ کی بنیادی اور مستند کتابوں کے مطالعے کے بعد خاص طور سے ان کے 3 عقیدے اس طرح آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کے بعد کسی شک و شبہ اور تعویل کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں عنوان ہے شیعہ اثنا عشریہ کے موجب کفر عقائد، یعنی وہ عقائد جن سے کفر لازم آتا ہے، جو کفر کو واجب قرار دیتے ہیں، جن کی بنیاد پر متقدمین و متاخرین علماء و فقہاء نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ کیا ہے سب سے پہلا عقیدہ؟ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضرات شیخین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ صرف یہ کہ وہ کافر و منافق تھے بلکہ اگلی امتوں کے اور اس امت کے خبیث ترین کافروں، فرعون، حامان، نمرود، ابو لہب، ابو جہل سے بھی، حتیٰ کہ شیطان مردود سے بھی بدتر درجے کے کافر تھے، اور جہنم میں سب سے زیادہ عذاب انہی دونوں پر ہے۔ اور یہ کہ ان دونوں کی بیٹیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی العیاذ باللہ منافقہ اور کافرہ تھی، اور اپنے باپ حضرت بکر اور حضرت عمر کے کہنے سے ان دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کیا تھا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ تو ایک عقیدہ اور نظریہ تو ان کا یہ ہے۔ آپ کو اس طرح کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی مل جائیں گے جن میں صراحت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت و طعن کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا، موجودہ قرآن محرف ہے، اس میں ہر طرح کی تحریف اور کمی بیشی ہوئی ہے، یہ بعین ہی وہ کتاب اللہ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی تھی۔ تو قرآن مجید کو یہ محرف مانتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر
تحریف ہوئی ہے اس کو بدل دیا گیا ہے۔ تیسرا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ امامت ختم نبوت کی قطعی نفی کرتا ہے، لہذا وہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے ختم نبوت کے منکر ہیں، اگرچہ زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جس طرح قادیانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ان کے ان مجتہدین نے جو شیعہ مذہب میں سند کا درجہ رکھتے ہیں، صاف صاف کہا ہے کہ ان کے 12 اماموں کا مرتبہ تمام انبیاء سابقین سے اور امامت کا درجہ نبوت اور رسالت سے برتر اور بالاتر ہے۔ اب حوالے بھی سن لیجئے تھوڑے سے کہ کہاں کہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات حضرات شیخین کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے جو نقطۂ نظر ہے، تو ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الجامع الکافی۔ اس کتاب کا مقام و مرتبہ ان لوگوں کے یہاں وہی ہے جو ہمارے یہاں بخاری شریف کا ہے، تو یعنی بالکل مستند اور معتبر کتاب ہے۔ تو اس کے آخر میں اس کے آخری حصہ کتاب روضہ میں شیعوں کے 7ویں امام معصوم ابو الحسن موسیٰ کا ایک طویل مکتوب پوری سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ اس میں شیخین کے بارے میں جو لکھا ہے وہ دل تھام کر سنیے کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ وہ دونوں یعنی ابو بکر و عمر پہلے سے منافق تھے نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ کے کلام کو رد کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا، وہ دونوں قطعی کافر ہیں، ان پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی لعنت نعوذ باللہ۔ ایسے ہی جو خمینی تھا اس نے بھی جو ہے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی۔ شیخین ابو بکر عمر ان کے رفقا عثمان ابو عبیدہ وغیرہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، صرف حکومت و اقتدار کی طمع اور ہوس میں انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کو چپکا رکھا تھا۔ یہ چپکا رکھنا خود خمینی صاحب کی تعبیر ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ آہاں کے صالحہ در طمع ریاست خدرا بدین پیغمبر چسپان دبودن، تو انہوں نے اپنے آپ کو گویا کہ چسپان رکھا تھا۔ کشف الاسرار کی عبارت ہے۔ تو خود جو ہے یہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت و اقتدار حاصل کرنے کا ان کا جو منصوبہ تھا اس کے لیے وہ ابتدائی سے سازش کرتے رہے اور انہوں نے اپنے ہم خیالوں کی ایک طاقتور پارٹی بنا لی تھی۔ ان سب کا اصل مقصد اور مطمع نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت پر قبضہ کر لینا تھا، اس کے سوا اسلام سے اور قرآن سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ بھی کشف الاسرار کی عبارت ہے۔ تو خمینی یہ جو آدمی تھا اس طرح کے نظریات رکھتا تھا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ اب جو دوسرا عنوان ہے قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، اس کی بھی ویسے تو بہت سارے حوالے دے رکھے ہیں لیکن 1-2 حوالے میں ذکر کے دیتا ہوں۔ ان میں ایک حوالہ یہ ہے کہ اصول کافی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جبرائیل امین یہ آیت اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے تھے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فِي عَلِيٍّ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے موجودہ قرآن مرتب کیا یا کرایا یعنی حضرات خلفائے ثلاثہ، انہوں نے اس آیت میں فی علیین کے الفاظ نکال دیے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ ان کے نزدیک قرآن مجید کے اندر تحریف ہوئی، اس کو بدل دیا گیا ہے۔ ایسے ہی دوسرے یہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن ان لوگوں کے نزدیک قرآن مجید کی آیت اس طرح سے نہیں ہے بلکہ اس طرح سے ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَةِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فقد فاز فوزا عظیما۔ مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں سے فی علی والائمہ من بعدہ کے الفاظ نکال دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اصول کافی میں ہے کہ اس آیت کے بارے میں امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت اس طرح سے نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اس کو جو آیت ہے اس طرح سے آیت ہے یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فی ولایۃ علی فآمنوا خیر لکم وان تکفروا بولایۃ علی فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ گویا کہ اس کے اندر سے ولایت علی کو نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ حضرات ویسے تو اگر آپ کتاب کو دیکھیں گے اصل تو اس میں بہت سارے طویل عبارتیں ملیں گی، بہت سے حوالے ملیں گے کہ کس طرح سے یہ حضرات قرآن مجید کے اندر تحریف کے قائل ہیں۔ یہاں میں نے صرف 1-2 حوالے ذکر کیے ہیں۔ ایسے ہی جو تیسری بات ہے کہ یہ حضرات جو ہے جو ان کے یہاں ائمہ کے معصوم ہونے کا عقیدہ ہے، تو ائمہ کا جو سلسلہ ان کے یہاں
صراحت کے ساتھ ان کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے جو ائمہ ہیں یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے تھے. چنانچہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، خود خمینی نے جو ہے اپنی کتاب الحکمۃ الاسلامیہ میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمارے مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس تک کوئی مقرر فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا. اور بلکہ اپنے بیانات کے اندر بھی خود وہ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ کتاب اگر آپ کو دیکھنی ہو تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ساتھ مل جائے. تو یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں ان کے. نمبر 1 یہ کہ یہ حضرات شیخین ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق ان حضرات کی تکفیر کرتے ہیں. نمبر 2 قرآن مجید کو محرف سمجھتے ہیں. نمبر 3 ان کے جو ائمہ ہیں ان کو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے معصوم سمجھتے ہیں. معصوم نہیں سمجھتے ہیں بلکہ بہت کچھ ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ یہ حضرات جب چاہے قانون بدل سکتے ہیں، جب چاہے شریعت کو بدل سکتے ہیں، شریعت کے اندر تبدیلی وغیرہ بہت کچھ ان کی کتابوں کے اندر جو ہے لکھا گیا ہے. تو ان بنیادی عقائد کی بنیاد پر جو ہے ان حضرات کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا ہے.